السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الإمام الترمذي وحسنه والامام البانی۔ معزز علماء کرام اور معزز سامعین، آج راست نورہ کے اس اجلاس عام میں جس موضوع پر میں کچھ کہنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت و فضیلت۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ اس کی فضیلت و اہمیت آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت جاننے سے پہلے ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ توحید کا معنی اور مطلب جب سمجھ جائیں گے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ توحید وحد یوحد توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاننا، اور اس کی جو تعریف ہے، جو اس کا معنی اور مطلب ہے توحید کا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کا رب ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، وہی مارنے اور جلانے والا۔ ان تمام چیزوں میں جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات ہیں ان میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں اس کو ایک ماننا۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان تمام ناموں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور وہ تمام صفات جو بے شمار ہیں ان تمام صفات کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ماننا، ان صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ سمجھنا، نہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے اسماء اور صفات کے اندر۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، الوہیت یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو عبادات فرض کی ہیں ان تمام عبادات کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ ان میں سے کسی بھی عبادت کو اگر آپ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ہو، کتنا ہی ان کا اونچا مقام مرتبہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کہلاتا ہے۔ یہ توحید کے اپوزٹ اور توحید کی ضد ہے شرک۔ تو توحید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو
اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء اور صفات میں اور اس کی الوہیت یعنی عبادات میں اللہ کو ایک ماننا، ان تمام قسموں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو نہ برابر سمجھنا، نہ کسی کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا، یہ چیزیں توحید کہلاتی ہیں۔ یہ مسئلہ اور یہ معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اب اس کا جاننا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور اس کی دین اسلام کے اندر سب سے بڑی اہمیت ہے اس توحید کی، کیونکہ توحید ہی کی خاطر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اپنی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق، پوری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق کسی نبی اور رسول کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے یا یہ بات مشہور ہے کہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتا۔ اس کے تعلق سے ایک موضوع روایت بھی بیان کی جاتی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو آسمانوں کو، زمینوں کو، کائنات کو میں پیدا نہ کرتا۔ یہ جہاں موضوع روایت ہے وہیں قرآن کی آیتوں کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق، پوری کائنات کی تخلیق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ کسی نبی کے لیے ہماری تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کائنات کا وجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پہلے سے ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے سے کائنات قائم ہے اور دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد بھی قائم ہے، قیامت تک دنیا قائم رہے گی۔ اگر نبی کے لیے کائنات کا وجود ہوتا تو آپ سے پہلے کائنات نہ ہوتی اور آپ کے جانے کے بعد بھی کائنات نہ رہتی، لیکن کائنات آپ سے پہلے سے بھی ہے اور آپ کے جانے کے بعد بھی قائم ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہماری اور آپ کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، نہ کہ کسی نبی اور کسی رسول یا کسی فرشتے یا کسی ولی اور پیر اور کسی بزرگ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا نہیں کیا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی جو تخلیق ہے اسی توحید کی خاطر ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ توحید ہر انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے توحید پر پیدا کیا۔ توحید کا ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عہد الست میں جب روحوں کی دنیا تھی، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ ان کو پیدا کرنے کے بعد ان سے پیدا ہونے والی تمام روحوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اس لیے اب کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ فرشتہ اسی روح کو لا کر کے ماں کے پیٹ میں پھونک مارتا ہے جو روح اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد پیدا کی تھی۔ کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے، وہی روح لے کر کے فرشتہ آتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پھونکتا ہے، رحم مادر کے اندر۔ لہذا جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد تمام روحوں سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا، ہماری روحوں نے باقاعدہ گواہی دی ہے، شہادت دی، اقرار کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد اور میثاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین سے اقرار کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی فطرت پر، توحید کی فطرت پر اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بھی نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور اس کی توحید کا اقرار کرنے والا بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھی نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی حدیث۔ لہذا یہ توحید فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی، نصرانی، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر ایک کا بچہ
دین اسلام پر، دین توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کیا اور عہد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہمارا خالق و مالک، اور تو ہی دنیا کا نظام چلانے والا، تو ہی مارنے اور جلانے والا۔ کیونکہ ربوبیت کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے رب مانا اللہ رب العالمین کو، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کو خالق بھی مانا، اللہ رب العالمین کو رازق بھی مانا، اللہ رب العالمین کو مارنے اور جلانے والا مانا، اللہ رب العالمین کو دنیا کا نظام چلانے والا ہم نے مانا۔ یہ ربوبیت کے اندر تمام چیزیں داخل اور شامل ہیں، تو انسان کی فطرت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا، انسانوں میں سے جو بھیجا ان کو اسی توحید کے خاطر بھیجا۔ اللہ نے آسمان سے جو کتابیں اتاری، اسی توحید کے خاطر کتابیں اتاری۔ اللہ نے جنت جو بنائی، جہنم جو بنائی، اسی توحید کے خاطر اللہ رب العالمین نے بنائی۔ سارے نبیوں کا دین دین توحید تھا۔ اللہ کا ایک ہی دین ہے جو اس نے دنیا کے اندر بھیجا، دین توحید، دین اسلام۔ شریعتیں مختلف ہوتی تھی ہر زمانے اور مکان کے لحاظ سے، ان کی آسانی کے لحاظ سے اللہ رب العالمین زمانے کے لحاظ سے شریعتیں دیا کرتا تھا، لیکن دین اللہ رب العالمین کا ایک تھا اور وہ دین توحید تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا یہ دعوت دینے کے لیے کہ جاؤ لوگوں کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاؤ اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کہتے اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے انہیں بچاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو یہ دین دے کر کے بھیجا۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے سب کی طرف یہی وہی کی تھی کہ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء کا دین دین توحید تھا۔ اسی دین کو دے کر کے اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر بھیجا، حضرت آدم سے لے کر کے اور آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کو یہی دین دے کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک بندے کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ بنیاد ہے دین کی، اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اسے دین کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اہل کتاب کی طرف، یمن کی طرف۔ سب سے پہلے انہیں کہا کہ انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا رب اور وہی تمہارا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین خالص تمہیں عبادت کرنا ہے، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو ہر شخص کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو دین کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے دنیا کے اندر، نبی بننے سے لے کر کے وفات تک، موت تک، ان سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا۔ کبھی بھی توحید کی دعوت سے انہوں نے سر منہ انحراف نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ یہ جیسے کسی عمارت کی جو پلرز ہوتے ہیں اساس اور بنیاد ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر کسی چھت یا عمارت کا وجود ناممکن ہوتا ہے، ایسے اسلام کی جو سب سے بڑی عمارت ہے وہ توحید ہے، خالص اللہ رب العالمین کے بعد اس پر ایمان خالص۔ لہذا ہر نبی نے توحید کی دعوت دی اور اسی کی طرف سب کو پہلے دعوت دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اسلام کا دعوے دار ہے لیکن اس کے اسلام کے اندر توحید کی جو اپوزٹ چیز پائی جاتی ہے، شرک پایا جاتا ہے، اسے بھی توحید کی دعوت دی جائے گی۔ اور جو مسلمان ہیں، موحدین ہیں، انہیں بھی توحید کی اہمیت و فضیلت ہمیشہ بتائی جاتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید سے کبھی برگشتہ ہو جائیں، توحید کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین تو ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو بت پرستی سے بچا، شرک کرنے سے بچا۔ انہوں نے دعا کی تھی، ہمارے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے موحد کو بھی توحید کی ضرورت ہے، ہر بندے کو توحید کی ضرورت ہے، ہر شخص کو توحید کی ضرورت ہے۔ لہذا سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی جائے گی، انسان کو توحید کی دعوت دی جائے گی اور اسے توحید کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر انسان کی دو قسم بنتی ہے، ایک مومن اور ایک کافر۔ جو ایمان لاتا ہے، جس کے ہاں توحید خالص ہے، خالص اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین خالص سے بات نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی باتوں میں شرک کرتا ہے، وہ انسان کافر اور مشرک کہلاتا ہے۔ اسی توحید کی بنا پر انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
ایک مومن کی اور ایک کافر کی، اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اندر جو جہاد مشروع قرار دیا گیا، چاہے وہ جہاد تلوار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جہاد علم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جہاد کی کوئی بھی شکل ہو، اس جہاد کو جو مشروع قرار دیا گیا وہ توحید کی خاطر، تاکہ دنیا کے اندر توحید عام ہو، توحید کی نشر و اشاعت ہو۔ اسی لیے جہاد جیسے مقدس اہم عبادت کو دین اسلام کے اندر مشروع قرار دیا گیا۔ جہاد صرف لڑنے اور قتال کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انسان شیطان سے جہاد کرتا ہے، منافقین سے جہاد کرتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، انسان علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے، لوگوں کو دین کی، توحید کی، سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، شرک اور بدعات اور خرافات اور رسم و رواج سے لوگوں کو بچاتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ آج اسی جہاد کی زیادہ ضرورت ہے کہ انسان علم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان توحید اور سنت کی قندیلوں کو اور توحید اور سنت کی شاہراہ کو عام کرے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ یہ سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے، خاص طور سے آج کے دور میں۔ تو توحید کی خاطر یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور توحید ہی کی بنیاد پر انسان امت مسلمہ کے لیے دنیا کے اندر غلبہ چاہیے، دنیا کے اندر اگر سربلندی چاہیے، وہ مشروط ہے توحید کے ساتھ، کہ انسان خالص اللہ رب العالمین کی بات کرے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے بھی اور جنہوں نے جو تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر خلافت عطا فرمائے گا، زمین کے اندر ان کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر خلافت اور سربلندی عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرے گا، دنیا کے اندر مضبوطی اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمُ الدِّينَ، جس سے اللہ رب العالمین نے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد ان کے لیے اللہ رب العالمین امن و امان دے دے گا، یعنی خوف کو امن و امان میں اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا۔ جو خوف ہے دنیا کے اندر، دہشت ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی توحید کے خاطر۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے شرط رکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر تمکنت چاہیے، غلبہ چاہیے، سربلندی چاہیے، دنیا کے اندر امن و امان چاہیے، تو ایسی صورت میں خالص اللہ کی بات کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو خلافت اور دنیا کے اندر سربلندی عطا کرے گا۔ اگر اس کی آپ مثال دیکھنا چاہیں اس وقت دنیا کے اندر، تو آپ جہاں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور جہاں یہ پروگرام ہو رہا جس ملک کے اندر، اس ملک پر ایک دائرہ نظر ڈال لیجئے، آپ کو اس قرآن کی آیت کریمہ کی تعبیر اور تفسیر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے توحید کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر امن و امان کر دیا۔ پہلے یہی ملک تھا جہاں پر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، لوگ حج کرنے آتے تھے ہمارے ملکوں سے، دیگر ملکوں سے، سر پر کفن باندھ کر کے آتے تھے، وصیتیں کر کے آتے تھے، کفن لے کر کے آیا کرتے تھے کہ پھر دوبارہ ہمیں واپس جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی جان لوٹ لی جاتی تھی، مال لوٹ لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، کنویں کے اندر قتل کر کے ان کو ڈال دیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے معمولی پیسے کے لیے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہی ملک ہے، لیکن جب یہاں پر آل سعود مملکت سعودی عرب کے اندر جب ان کی حکومت آئی، ابھی فی الحال جن کی حکومت ہے، میرے بھائیوں، انہوں نے توحید کو اپنایا، نبی کی سنت کو اپنایا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنایا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے انہیں امن و امان دے دیا۔ آپ اس ملک میں آپ گھومیے، آپ پورے ملک کے اندر جائیے، آپ امن و امان محسوس کرتے ہیں، ہر طرح سے امن و امان ہے، آپ کی جان کا کوئی خطرہ نہیں، آپ کی مال کا کوئی خطرہ نہیں، شرک میں پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں، شرک سے امن و امان اور اس طریقے سے جان کا امن و امان، تمام چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں۔ یہاں پر کوئی قبر پرستی نہیں، کوئی مزار پرستی نہیں، شرک کا کوئی اڈا نہیں، کوئی عرس اور میلہ، کوئی ٹھیلا نہیں، اور اس طریقے ہمارے ملکوں کے اندر جو ساری بدعات و خرافات کی جاتی ہیں، آپ کو پورے ملک کے اندر چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دیا، خالص اللہ کی عبادت کی، توحید کو اپنایا، نبی کی سنت کو گلے کا زیور بنایا، اور اس طریقے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ رب العالمین اسی ملک کو جہاں پر امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، شرک کا اڈا تھا، یہ
اس کے گوشے گوشے میں ایک ایک شہر کے اندر وہ شرک کیا جاتا تھا جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اس حکومت کو اللہ نے توفیق دی اور اس طریقے سے انہوں نے توحید اور سنت کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے پورے ملک کے اندر امن و امان کو پوری دنیا کے اندر مثال بنا دیا، امن و امان کا گہوارہ بنا دیا اس ملک کے اندر جسے مملکت سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ خالص اللہ کی بات کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، لہذا دنیا کے اندر امن و امان کے لیے اور دنیا کے اندر سربلندی اور غلبے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان توحید خالص کو اپنائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرے۔ ومن کفر بعد ذلک، اللہ فرماتا ہے فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ فاسق لوگ ہیں، جو کفر کریں گے وہ فاسق ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں اور آپ کو غلبہ چاہیے، اگر سربلندی چاہیے، دنیا کے اندر عزت چاہیے، تو توحید اس کے لیے شرط اولی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ کہ تمہارے پاس ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، اللہ کی ذات پر پختہ ایمان و یقین ہو، تب دنیا کے اندر تمہیں سربلندی اور تمہیں غلبہ ملے گا۔ ایسے ہی قبولیت اعمال کے لیے توحید شرط ہے۔ آپ رمضان اور روزے کے فضائل برادر محترم ہمارے ساتھی شیخ مسیح الدین صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، اور انہوں نے بات بیان فرمائی کہ روزے دار کے لیے کچھ چیزیں ایسی جن سے چھوڑنا ضروری ہے، واجب ہے ان چیزوں کو چھوڑنا۔ انہی میں سے ایک بات انہوں نے بیان کی کہ خالص اللہ پر ایمان اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ساری فضیلتیں جو آپ نے سنی ہیں، روزے کی، نماز کی، یا اس طریقے سے اور چیزوں کی فضیلتیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے یہاں لوگ فضیلتیں بیان کر دیتے، لیکن فضیلتوں کے پانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے اس شرط کو نہیں بیان کیا جاتا۔ یہ بیان کر دیا جائے گا کہ آپ روزہ رکھو گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، روزہ رکھو گے آپ کے لیے سفارش کرے گا، روزہ رکھو گے قرآن پڑھو گے قرآن سفارش کرے گا، روزہ رکھو گے ریان کے دروازے سے آپ کو بلایا جائے گا، اور ریان کے اور دروازے میں داخل ہو گے اس کے ذریعے جنت کے اندر۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ روزہ جیسا کوئی عمل نہیں ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ روزہ جنت میں جانے کا داخلہ ذریعہ اور سبب ہے، لیکن جو بنیادی شرط ہے ان تمام چیزوں کے پانے کے لیے وہ یہ ہے کہ توحید خالص اور شرک نہ کرنا۔ وہ چیز ہمارے ملکوں کے اندر نہیں بتائی جاتی ہے۔ آپ کتنا بھی روزہ رکھیے، آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیے، آپ کے پیشانی پر سجدے کے نشانات ہوں، آپ کی داڑھی کتنی لمبی کو نہ ہو، آپ چاہے ہر سال حج کرتے ہوں، چاہے کتنی بھی نیکیاں کرتے ہوں، کتنے بھی صدقات و خیرات کرتے ہو، یاد رکھ لیجئے یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس یہ توحید نہیں ہے۔ یہ توحید اگر آپ کے پاس نہیں، اگر اللہ کے ساتھ آپ نے شرک کیا، ان نمازوں کی اور ان روزے اور عبادات کی کوئی اہمیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ رب العالمین کیا نہیں ہوگی، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہر نیکی کی قبولیت کا دور و مدار اسی توحید پر ہے، توحید خالص پر۔ اگر یہ توحید ہمارے اندر نہیں ہے، ہم کتنا بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حافظ قرآن ہو، محدث ہو، مفسر ہو، پورا بخاری ہمیں یاد ہو، پوری صحیح مسلم ہمیں یاد ہو، پورا قرآن کے ہم حافظ اور قاری ہوں، ساتوں قرات کے جاننے والے ہوں، میرے بھائیوں اگر انسان کے پاس توحید خالص نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتا ہے، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے قرآن کا عامل ہونا ضروری۔ ہم حافظ قرآن تو بناتے ہیں لیکن عامل قرآن نہیں بناتے۔ صحابہ قرآن عامل قرآن تھے، بہت کم صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ نہیں تھے وہ اکثر صحابہ کرام، لیکن وہ جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ عامل قرآن بنیے، حافظ قرآن بھی ضروری ہے، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت میرے بھائیوں یہ ہے کہ انسان عامل قرآن ہو، قرآن پر عمل کرنے والا۔ آج کتنے لوگ ہیں قرآن سینے محفوظ ہے، ساتوں قرات کے ماہر ہیں، قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، علم بھی ان کے پاس ہے، لیکن میرے بھائیوں ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے شرک پایا جاتا ہے۔ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، غیر اللہ کو واسطہ لیتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، مزاروں پر جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کا جیسی خطرناک چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ قرآن ان کے لیے سفارش نہیں کرے گا، یہ روزہ سفارش نہیں کرے گا ان کے لیے، یہ روزہ سب سے بڑی نیکی ان کے لیے نہیں بنے گی، روزہ ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے توحید ہوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی ان کی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اس لیے تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی توحید کے اوپر ہے۔ یہ توحید ہمارے پاس ہوگی، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں گے تب فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے جنت میں جانے سے کیا رکاوٹ ہے؟ صرف موت رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جس دن مر گیا سیدھے جنت کے اندر چلا جائے گا. کیا ہر آدمی جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا ہر آدمی پڑھنے والا. وہ آدمی جائے گا جو توحید کو پر ہوگا. آیت الکرسی جس طرف دعوت دیتی ہے، آیت الکرسی کا جو معنی ہے مفہوم ہے اس پر عمل کرنے والا ہوگا، خالص اللہ رب العالمین کی بات کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کے اسم و صفات کے اندر شرک نہیں کرنے والا ہوگا، وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا. ورنہ پورا قرآن بھی کوئی پڑھتا رہے، روزانہ ختم کرتا رہے پورا قرآن، لیکن وہ شرک کرتا جنت کے اندر انسان نہیں جائے گا. یہ بات بٹھا لیجئے اپنے دماغوں کے اندر، گرہ باندھ لیجئے اس بات کو. دھوکہ نہ کھائیے داڑھیوں سے ہمارے ملک کے لوگوں سے، ان کے سر پر سجدوں کے نشانات. دھوکہ نہ کھائیے کہ بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بہت نمازی ہیں، ایک ایک دن کے اندر، ایک ایک رات کے اندر ایک ایک پاؤں پہ قرآن پڑھ کر کے ختم کر دیتے ہیں ایک مجلس کے اندر. اتنی ساری مسجدیں بناتے ہیں، اتنے سارے مدرسے بناتے ہیں، اتنے سارے خیرات کا کام کرتے ہیں، اتنا سارا جو ہے غیر مسلموں غریبوں اور فقیروں کے اندر خیرات اور صدقات کا کام کرتے ہیں. وہ سب بھول جائیے. دنیا کے اندر فائدہ ہو جائے گا، دنیا کے اندر لوگ تعریف کر دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو شرط ہے بنیادی جب وہی نہیں رہے گی اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ شرط ہے توحید خالص، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے. اسے دھوکہ نہ کھائیے. وہ متقی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا. وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی پرہیزگاری توحید ہے. سب سے بڑی پرہیزگاری، سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر جو ہے وہ توحید ہے. اس سے بڑا کوئی اور خیر دنیا کے اندر نہیں ہے. تمام خیر کی قبولیت کا دار و مدار اسی خیر کے اوپر ہے جو توحید خالص ہے. لہذا یہ سب سے بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں. ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. تمام عبادات کی بنیاد ہے توحید. اس کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، چاہے انسان کتنا ہی عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو. اس لیے میرے بھائی بہت عظیم چیز ہے یہ توحید، بہت اہم بنیادی چیز ہے جس کا جاننا اور جس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تو جنت میں جانے کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے یہی شرط ہے کہ انسان موحد ہو. اگر موحد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کے جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے کسی بھی خصوصیت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا کہ وہ فلاں ہمارے پیر صاحب بھی عالم الغیب ہیں، فلاں مرشد صاحب بھی عالم الغیب ہیں، فلاں صاحب بھی ایسا کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. آپ اگر شرک کے علاوہ کوئی دوسری برائی کرتے ہیں، کوئی دوسرا گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں یا سود کھاتے ہیں یا اس طریقے سے اور کوئی جرم کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس کی سزا آپ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے، لیکن آپ کی دیگر نیکیاں برباد نہیں ہوں گی، آپ کے دیگر عبادات محفوظ رہیں گے. لیکن انسان اگر ایک شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذرہ برابر بھی اگر شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو. اس کی نماز روزہ سب ضائع، سب برباد، گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے تو یہ توحید کی جو اپوزٹ ہے، اور شرک جو اپوزٹ ہے توحید کی، اس کو جب اس کی جو خطرناکی ہے، اس کی جو تباہ کاری ہے، اس کے جاننے کے بعد توحید کی اہمیت کا اندازہ انسان کو اور زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ایک مسئلہ ہے کہ جو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کر دیتی ہیں. انسان فقر و فاقہ سے مالداری کی اہمیت کو جانتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تب صحت کی اہمیت کو جانتا ہے. اس طریقے سے جب شرک کی آپ خطرناکی سمجھیں گے، شرک کی تباہ کاری کو آپ سمجھیں گے، تو آپ کو توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ توحید کتنی اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین شرک نہیں معاف کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے. اللہ رب العالمین نے مشرکین پر جنت حرام کر دیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ ہر گناہ
کو معاف کر سکتا ہے۔ اور یہاں شرک سے مراد صرف شرک نہیں ہے، شرک سے مراد ہر وہ گناہ جو انسان کو جہنم کے اندر ہمیشہ رکھنے والا ہے، جیسے بڑا کفر ہے، نفاق ہے بڑا، یہ سب کے سب شرک کے اندر داخل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شرک نہیں، کفر ہے، نفاق، کیونکہ تینوں کا انجام ایک ہی، تینوں کا انجام دائمی جہنم ہے، تینوں کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے یہ شرک کی خطرناکی اور تباہ کاری ہے یہ کہ شرک کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی، شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اگر آپ اس کی خطرناکی تباہ کاری کو جانیں گے کہ شرک کرنے والے سے کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، تو اسی صورت میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید کتنی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ تو یہ توحید تمام عبادات اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی توحید کے اوپر ہے۔ اگر توحید ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا روزے کو، ساری عبادتوں کو باطل کر دینے والا شرک ہے۔ ہم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دن میں کھانے پینے سے دور رہتے ہیں۔ کیوں دور رہتے ہیں؟ اس لیے کہ روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک ایسی چیز جو ہمارے سارے اعمال کو توڑ دینے والی ہے، ایک ایسی چیز جو ہمارے سارے اعمال کو باطل کر دینے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بہت کم لوگ دوری اختیار کرتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ روزہ رکھے ہوئے شرک کرتے ہیں، خرافات جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے، ساری چیزیں کرتے۔ سب سے بڑا ناقص، سب سے بڑا مفتر، سب سے بڑی چیز جو انسان کے تمام اعمال کو توڑ دینے والی وہ شرک ہے۔ کھانا پینا آپ کے روزے کو صرف باطل کرے گا۔ بعد میں روزے کی قضا کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لیجئے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا، بعد میں اس کی قضا کر دیجئے، لیکن اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا ناقص ہے، یہ سب سے بڑا مفتر، سب سے بڑا مبتل، سب سے بڑا برباد کر دینے والی چیز ہے یہ شرک، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، کہ توحید سب سے بنیادی عمل، تمام اعمال کی قبولیت کا دور و مدار اسی توحید کے اوپر ہے۔ توحید اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہے۔ پوری کائنات، ہر بندے پر، انسان پر سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا، کیونکہ سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں، اس کے بعد دوسروں کے احسانات ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پر، تمام انبیاء پر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے احسانات، لہذا سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا، تو ہمارے نبی نے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ العباد وما حق العباد اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے تمہارے اوپر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے بات کہی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آج ہم یہ کہیں گے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سنا، ان سے میں نے ایک سوال کیا اور کہا کہ اس کا کیا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ کہنا آج غلط ہے، ہمارے لیے کہنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو جو علم تھا، اللہ نے جو علم دیا وہ سارا علم امت تک پہنچا کر کے چلے گئے دنیا سے۔ آپ نے علم کا کوئی گوشہ نہیں چھپایا، علم کی کوئی چیز نہیں چھپائی۔ اللہ نے جو آپ کو دین دیا، پورا دین بغیر کمی اور زیادتی کے پوری انسانیت تک آپ نے پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع میں آپ نے سارے لوگوں سے سوال کیا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں گواہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دین اللہ رب العالمین نے مجھے دیا تھا، کیا دین میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ نبی آپ نے پہنچا دیا۔ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اوپر اٹھایا انگلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اوپر ہے، عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں کے لوگ بڑے بڑے دارالعلوموں سے فارغ ہیں، بڑے بڑے مدرسوں سے فارغ ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا کفر کی بات ہے یہ کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ بڑے بڑے مولوی سے پوچھو گے نہیں بتا سکے گا۔ ہمارے نبی کے زمانے کی لونڈی نے جواب دیا، ہمارے نبی لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، اوپر اللہ رب العالمین کی ذات۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں، اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا عاتقہ فإنہا مومنہ، اسے آزاد کر دو، مومنہ ہے وہ۔ مومن ہونے کے لیے، موحد ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، یہ شرط ہے، یہ بنیادی۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس عقیدے کو چھوڑ دیجئے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔
یہ یہود و نصارہ کا مشرکین کا عقیدہ یہ اللہ کے دین میں یہ چیز نہیں بیان کی گئی، نہ یہ نبیوں کا عقیدہ، نہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، نہ ائمہ کرام کا عقیدہ۔ ہمارے یہاں کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا؟ بیچارے جاہل، کیا معلوم ان کو، وہ تو امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کے جو دیوبندی ہیں امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر وہ لوگ نہیں ہیں، ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ دوسرا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پر امام نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ امام علامہ اور خلیل احمد سہارنپوری انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، بڑے عالم تھے یہ، انہوں کی کتاب ہے باقاعدہ جو ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارا جو ایمان کے تعلق سے وہ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں۔ فروع میں نماز کیسے پڑھنا، طلاق کیسے دینا، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، زکوٰۃ کیسے دینا، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر پہلے ورق پر باقاعدہ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کے اس کے اندر لکھا، اس پر کئی علماء کی جو ہے دستخط موجود ہے۔ پوچھے ان سے اللہ کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی کہے گا ہمیں نہیں معلوم، کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ کیا تھا بتاؤں میں آپ لوگوں کو؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا، اگر کوئی یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن اس سے پوچھا جائے کہ عرش کہاں ہے، وہ کہتا مجھے نہیں معلوم، عرش آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ مسلمان نہیں ہے وہ جس کا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن اللہ وہ عرش کہاں ہمیں نہیں معلوم۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہے جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو لیکن عرش کہاں ہمیں نہیں معلوم۔ آج ان کے اوپر ان کی تقلید کا دعویٰ کرنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں مانتے عقیدے میں ان کو کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ غلط تھا۔ نہیں، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ صحیح تھا۔ وہ سلف صالحین کے صحابہ کے عقیدے اور منہج پر تھے، ان کے عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کے عقیدے کو چھوڑا، اس بنیاد پر چھوڑا کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، اس لیے چھوڑ دیا ان کو۔ ان کے عقیدے کو لیتے تو پھر ان کا عقیدہ صحیح ہو جاتا، لیکن انہوں نے چونکہ برے عقیدے تھے ان کے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا۔ ورنہ لوگ سوال کریں گے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو کہہ دیں گے بھئی عقیدے میں ہم کو نہیں مانتے، ہم تو عقیدے میں نہیں مانتے، ہم عقیدے میں منصور ماتریدی کو، ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں، ان کو عقیدے میں ہم نہیں مانتے ہیں۔ یہ جواب دے دیں گے کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے ہمارے پر اعتراض ہی نہیں ہوتا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو نہیں اپنایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہی تھا جو سلف صالحین کا تھا، ائمہ کرام کا تھا، اور اس طریقے سے صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا۔ جو دین کا عقیدہ ہے نبی نے جو بتایا ہے وہ ان کا عقیدہ تھا، لیکن ان کے ماننے والوں کے لوگوں کا اکثر 99% لوگوں کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ ان کے بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو عقیدے کے اندر تھے سلف صالحین پر، لیکن عام طور پر ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توحید یہ بنیادی چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو اس نبی نے، اس عورت لوڈی نے کیا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر آسمانوں کے اوپر ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو یہ توحید میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے، اور توحید کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ 1000 سے زیادہ دلیلیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں، قرآن سے، حدیث سے، سلف صالحین کے اقوال سے، اجماع سے، قیاس سے اور فطرت سے، انسان کی طبیعت سے، یہ تمام چیزیں ملا کر کے 1000 سے زیادہ دلیلیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اس پر امت کا اجماع تھا، بعد میں اختلاف پیدا ہوا، تابعین تبع تابعین تک اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے، بعد میں اختلاف پیدا ہوا۔ لہذا جو اختلاف اجماع کے بعد ہو اس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، لہذا ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ دعویٰ سینٹر جو سعودی عرب نے قائم کیا ہے، کس لیے قائم کیا ہے؟ اسی لیے کہ عقیدے کی اصلاح ہو۔ یہاں سب سے زیادہ توحید کی دعوت دی جاتی ہے، عقیدے کی دعوت دی جاتی ہے، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، نبی کی سنت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہمیشہ توحید کی بات کرتے ہو، ہمیشہ توحید کا ذکر کرتے ہو۔ میرے بھائی ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، نبی کی حدیثیں کہتی ہے، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیا۔ ابھی سعودی عرب کا وجود 300 سال ہوا، کب سے دعویٰ سینٹر قائم ہے؟
20-25 سال سے آپ لوگ آ رہے ہوں گے، 10-15 سالوں سے آ رہے ہوں گے، 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیا، 950 سال تک۔ ہر نبی نے جتنی بھی ان کو عمر ملی نبوت کے بعد، پوری نبوت کی عمر توحید کی دعوت میں انہوں نے استعمال کیا، توحید کی دعوت دیتے رہے، دیگر مسائل بھی بیان کرتے رہے، لیکن سب زیادہ جس چیز کو اہمیت دل ملی انبیاء کے دین میں توحید کو ملی، تو توحید کی دعوت دی جائے گی۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں، آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ اسی بات کا درس دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد ہے، اس کے بغیر نماز کا کوئی مسئلہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ مسئلہ نہیں کہ رفع دین کرو گے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا آمین زور سے کہو گے کہ تو نماز کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ رفع دین کرنا چاہیے، نبی کی متواتر سنت ہے 4 مقامات پر، شروع میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع کے بعد سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے رفع دین کرنا چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، زور سے آمین کہنا چاہیے، نبی کی سنت ہے یہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے اگر آپ یہ کرتے رہے ہیں لیکن آپ کا ایمان اگر صحیح نہیں، آپ کے پاس توحید نہیں، آپ شرک کرنے والے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے، پہلے اس کو سمجھیے آپ۔ اگر آپ آمین نہیں کہتے ہو لیکن آپ کا ایمان صحیح ہے، توحید صحیح ہے، شرک نہیں کرتے، آپ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، آپ جنت کے دن انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مان لیجئے روزہ ہی رکھتے ہیں، آپ قیام اللیل پڑھتے ہو، اور اس طریقے سے پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہو، اور بھی روزے رکھتے، اور بھی خیر کے کام کرتے، لیکن آپ کے پاس توحید ہی نہیں ہے، آپ شرک کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے یہاں پر سب سے زیادہ جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے، سعودی عرب کے مراکز کے اندر، دعوتی سینٹروں کے اندر سب سے زیادہ توحید کی دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اساس ہے، نبی کی سنت بھی اساس اور بنیاد ہے، دونوں کی دعوت یہاں پر دی جاتی ہے، کیونکہ توحید کے بغیر آپ کا کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ توحید اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل سے ہمارے بھی نے سوال کیا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے یہ کہنا صحیح تھا، آج یہ کہنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آج ہم یہ کہیں گے اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں کہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو جو علم اللہ نے دیا، آپ نے سب کچھ لوگوں کو بتا دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام لوگوں سے ہی سوال کیا تھا، سب نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دی تھی وہ ساری ذمہ داری آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا، یہ تیرے سارے بندے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے تیرے دین کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ساری انسانیت تک پہنچا دیا۔ تو اب آج یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ ہمارے نبی کو جو اللہ نے علم دیا، آپ نے سب کچھ بتا دیا، صحابہ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، آپ کی کوئی بات انہوں نے نہیں چھپائی۔ تو پھر ہمارے نبی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے بندوں کے اوپر کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ اور پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے، کیا ہوگا کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو عذاب نہ دے، ہمیشہ والا عذاب نہ دے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا یہ ایک دن ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ یہ بھی توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، کتنا بھی اس نے گناہ کیوں نہ کیا ہو، ایک دن وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا جو توحید خالص پر ہوگا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اس کو اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ اگر اپنے دیگر گناہوں کی بنا پر، چوری، بے ایمانی، جھوٹ یا اور دیگر گناہوں کی بنا پر اگر وہ جہنم کے اندر جائے گا بھی، یا بندوں کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے بھی اگر وہ جہنم کے اندر جائے گا، تو ایک دن ضرور وہ جنت کے اندر آئے گا اگر اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ عذاب نہیں دے گا۔ اگر وہ جائے گا بھی جہنم کے اندر تو جہنم سے نکالا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، بہت ساری آپ کی حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہیں، لیکن شرط یہ کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اگر شرک کیا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی بھی ایسا بندہ، ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی میں نے ایک حدیث قدسی
میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی. اس حدیث کے اندر اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ اے ابن آدم، اے انسان، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر کے آؤ گے، لیکن جب تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی اور تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اسی برابر میں مغفرت لے کر کے تمہارے پاس آؤں گا. زمین بھر گناہ کیا انسان نے، لیکن ایک گناہ سے بچا رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا، جو سب سے بڑا گناہ ہے. اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا اللہ رب العالمین. لیکن اگر شرک کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتا ہے. اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے شرک سے کمتر ہیں، اللہ ان کو معاف کر. سب سے بڑا گناہ یہی ہے اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں، دین میں، انبیاء کے دین میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا، اور توحید سے بڑی کوئی فضیلت، اور توحید سے بڑا کوئی عمل، اور توحید سے بڑی کوئی عبادت نہیں تھی. تو یہ توحید اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش پانے کے لیے بھی توحید شرط ہے. اگر انسان شرک کرنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے سفارش نہیں کریں گے. آج جو لوگ دعوے کرتے ہیں عشق کا، نبی سے عشق کا، نبی سے محبت کا، لیکن نبی کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے. نبی کی شفاعت پانے کے لیے، نبی کے حوض سے پانی پینے کے لیے سنت ضروری ہے، توحید پر ہونا ضروری ہے. اگر انسان شرک کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے. یہ روزہ بھی سفارش نہیں کرے گا، یہ قرآن بھی سفارش نہیں کرے گا. قرآن لعنت بھیجے گا ایسے لوگوں کے لیے. قرآن ان کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا. یہ قرآن پڑھتا تو تھا، لیکن قرآن کے اندر شرک سے، ظلم سے، گناہوں سے منع کیا گیا، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار نہیں کرتا تھا. قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا، اس کے حق میں حجت بن کر کے نہیں آئے گا. لہذا اگر نبی کی سفارش چاہیے قیامت کے دن تو آپ شرک سے دوری اختیار کیجیے. قیامت کے دن اللہ کے رسول انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جو توحید خالص پر ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار یا سعادت مند بندہ کون ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا تھا کہ سوال آپ کے علاوہ مجھ سے اور کوئی نہیں کرے گا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا، من قال لا الہ الا خالصا بقلبہ، جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی. اور خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے تقاضوں کے مطابق اس نے عمل بھی کیا. لا الہ الا اللہ پڑھا، خالص اللہ کی بات کی، کیونکہ اس میں تمام عبادتوں کی نفی کی گئی ہے، تمام عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے. لہذا اس نے پڑھا تو، لیکن پڑھ کر کے صرف چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اس نے عمل کیا. لہذا وہی بندہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش کا حقدار ہوگا. آپ چابی ہوتی ہے ہمارے پاس، اب تو چابی کا دور ختم ہو رہا ہے، اب کارڈ آ گئے ہیں. کارڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بار کوڈ ہوتا ہے. بار کوڈ ہوگا تبھی دروازہ کھلے گا، اگر بار کوڈ نہیں ہوگا دروازہ نہیں کھلے گا. بار کوڈ کیا ہے؟ آپ کے اعمال، آپ کی توحید ہے. یہ ہر چابی کے اندر دانت ہوتے ہیں، اگر دانت نہیں ہوگا دروازہ نہیں کھلے گا. اس لیے کلمہ پڑھ لینے سے انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک انسان اس کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرے گا. پورا قرآن پڑھ لے گا، یاد کر لے گا، جنت کے اندر نہیں جائے گا. تو کلمہ پڑھنے سے کیسے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا؟ اگر انسان شرک کرنے والا ہے تو نہیں جائے گا جنت کے اندر. لہذا یہ بنیادی شرط ہے یہ کہ اللہ کے رسول کی سفارش پانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی کے زمانے میں منافق تھا جو منافقوں کا سردار تھا. ہمارے نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے دعا بھی کی، اس کے قبر میں اترے، اپنا جبہ بھی دے دیا، اپنا لعاب مبارک بھی اس کو لگا دیا. لیکن کیا جنت کے اندر جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا. سب سے نچلے طبقے کے اندر رہے گا، کیونکہ منافق تھا وہ، منافقوں کا سردار تھا وہ. ہمارے نبی کی حدیث، جو دنیا جو مدینے کے اندر جو مر گیا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو گئی. چاہے وہ شرک کرنے والا ہوگا، نہیں شرک کرنے والا ہوگا ہمارے نبی اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے. یہ شرط ہے اس کے لیے کہ شرک سے دوری اختیار کرنے والا ہو، تب اگر وہ مدینے کے اندر اس کی وفات ہوگی تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. مدینے کے اندر منافقین بھی مرتے تھے،
اور آج بھی مدینے کے اندر بہت سارے روافض اور اس طریقے سے بہت ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے رہتے ہیں، وہاں پر بھی ان کی وفات ہوتی ہے، ان کو بھی بقیع کے اندر دفن کیا جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے آدمی کو سفارش نہیں کریں گے۔ سفارش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان توحید پر ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنے والا ہو، تبھی ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی۔ آج ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں مانگتے، نبی سفارش مانگتے ہیں، کہتے ہیں نبی قیامت کے لیے ہماری سفارش کر دینا۔ ایسا کہنا شرک ہے، یہ میرے بھائی یاد رکھو اس بات کو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پوری سفارشوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ فرماتا آپ کہہ دیجئے تمام شفاعتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتے شرک ہے، ایسی اللہ کے علاوہ کسی سے سفارش مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ نہیں جائز ایسا کہنا کہ نبی سفارش کر دینا، اے پیر صاحب کے قیامت کے دن ہماری سفارش کر دینا، میں تمہاری سفارش کا سوال کرتا ہوں، یہ شرک ہے ایسا کہنا۔ جیسے آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے، آپ بارش برسا دیجئے، آپ مجھے شفا دے دیجئے، آپ دنیا کا نظام چلاتے ہیں زندہ کر دیجئے ان کو، یہ کہنا شرک ہے۔ ایسے ہی نبی سے سفارش کا سوال کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے ویسے اللہ تعالیٰ ہی سفارش کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کا مالک نہیں۔ اللہ سے مانگیے، یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، ایسی دعا کیجیے آپ لوگ۔ یہ نہ دعا کیجیے کہ نبی قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہو جائے گا، یہ حرام و ناجائز ہو جائے گا۔ اس لیے ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ قیامت کے دن سفارش ہمارے نبی کس کے لیے کریں گے؟ جو خالص توحید والا ہوگا۔ ہمارے نبی تو اپنے حوض سے بدعتی کو بھگا دیں گے۔ نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کے چہرے پر سجدے کے نشانات ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں چمکنے والے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے، ہمارے نبی کے پاس آئیں گے حوض پر پانی پینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانا بھی چاہیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اے نبی آپ کے بعد یعنی آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر، شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ ہمارے نبی کہیں گے اگر ایسی بات ہے سوکن سوکن لمن غیر بعدی دینی، میرے بعد جنہوں نے میرے دین کو، میری شریعت کو بدل دیا، ایسے لوگوں کے لیے دوری اور بربادی ہو، ان کو بھگا دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے ان کو پانی نہیں پلائیں گے۔ جو بدعتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، بدعتی اور خرافاتی ہوگا، تو اسی طریقے جو شرک کرنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ اس دھوکے مت رہیے گا۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، مدینے میں جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نبی سفارش کریں گے، مدینے میں وفات مل جائے گی، یہ کر جائیں گے، ہمارے اوپر 40 مومن یا نمازی نماز پڑھ دیں گے جو جنازے کی، وہ سب لوگ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، سفارش وغیرہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ آپ کا عمل، آپ کی توحید اور شرک سے دوری، یہی چیز آپ کے لیے کام آئے گی۔ مکے کے اندر بھی آپ کو جنازے کی نماز پڑھ دی جائے، مکے کے اندر دفن کر دیا جائے، خانہ کعبہ کے اندر اگر آپ کو دفن کر دیا جائے گا تو بھی آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ ہمارے ملکوں کے اندر جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اسے دروازے داخل ہو گئے جنت کے اندر چلا گیا۔ اسلام آیا مدینے کے اندر، مکے کے اندر، اور جنت کے دروازے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر، پاکستان میں، ہندوستان میں ہمارے ہاں جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ جو اس میں داخل ہو گیا جنت کے اندر چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اس میں داخل ہوگا جہنم کے اندر جائے گا، اس لیے کہ وہاں جاتا نا اس کو پولیس کی مار پڑتی ہے۔ جنت کے دروازے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، سب آپ کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، سلامتی کی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ سب جہنم کے دروازے ہیں جو شرک تک لے جانے والے اور جہنم تک لے جانے والے، اسے دنیا ہی کے اندر ان کو مار ملتی ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کے لیے، نبی کی سفارش پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے توحید کا اپنانا اور شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر وقت میرے بھائیو توحید ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ لوگ توحید کا ذکر کرتے ہو۔ میرے بھائیو، کوئی ایسا سیکنڈ یا کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا ہے جہاں توحید کا ذکر نہ ہوتا۔ اذان دی جاتی دن اور رات میں 5 مرتبہ، 5 مرتبہ اقامت کہی جاتی ہے۔ ہر ملک کے اذان اور اقامت اور نماز کا وقت بدلا ہوا ہے، الگ الگ ہے، اس لیے دن اور رات ہمیشہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ توحید اور نبی کی سنت اور نبی پر ایمان، اور اس طریقے سے ان کی رسالت کی گواہی کی دعوت دی جاتی ہے، گواہی دی جاتی ہے۔ اور کیا اس کے اندر توحید اور رسالت کے علاوہ اذان کے اندر اور اقامت کے اندر اس کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے۔ پورا قرآن میرے بھائیو توحید ہے، نبی کی ساری حدیثیں توحید ہے، ہر نماز، ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے والناس تک توحید ہی توحید ہے۔
یا تو اس کے اندر توحید کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یا توحید کا انجام بیان کیا گیا کہ جو توحید پر عمل کرنے والا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، یا تو ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے توحید کو نہیں اپنایا، شرک پر قائم رہے، شرک کرتے رہے، ایسے لوگوں کی جو سزا بیان کی گئی قرآن کے اندر۔ تو پورا قرآن توحید ہی پر ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ موحدین کے لیے، توحید والوں کے لیے جنت کا ذکر ہے، جو توحید نہیں مانا اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، جہنم کی وہی سنائی، جہنم کے اندر جائیں گے، توحید کی فضیلتیں بیان کی گئی، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اور جو مشرکین تھے ان کی بربادی اور تباہی کا ذکر ہے، ہلاکت کا ذکر ہے، مشرکین کے لیے جہنم میں جانے کا ذکر ہے۔ پورا قرآن توحید ہی توحید، اور کیا ہے قرآن کریم کے اندر؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام و مجدد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن شروع سے آخر تک توحید ہی کا ذکر ملے گا، شرک سے دور کرنے والا ملے گا قرآن آپ کو۔ آج اسی قرآن کو یاد کر کے اسی قرآن سے لوگ شرک کی دعوت دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو قرآن توحید کا سرچشمہ ہے، جو قرآن ایمان کی بنیاد ہے، اسی قرآن سے لوگ شرک کو، بدعت کو ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے ملکوں کے اندر جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو توحید کا سرچشمہ بنایا تھا، لیکن ایک ایسا وقت آیا اسی خانہ کعبہ کے اندر مشرکین نے 360 بت رکھ دیے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کی بھی مثال، قرآن توحید کا سرچشمہ، توحید کی دعوت دینے والا، شرک سے ڈرانے والا، اور انبیاء کے دین، انبیاء پر ایمان کی طرف دعوت دینے والا، نبی کی سنتوں کی طرف دعوت دینے والا، اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف بلانے والا، اسی توحید کو، اسی قرآن کو لوگوں نے شرک کا اڈا بنا دیا، نعوذ باللہ، شرک کا ذریعہ بنا دیا۔ آج شرک لوگ کرتے، قرآن سے دعوتیں دیتے، قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، حدیثوں سے دلیلیں دیتے ہیں، جس نبی کے آنے کا مقصد ہی تھا توحید، اور شرک کا قلع کما، شرک کی بے خونی اور شرک کو دنیا سے خاتمہ کرنا، اسی نبی کی حدیثوں کو لوگ شرک کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے آج دنیا کے اندر اسی رمضان کے مبارک مہینے میں اتارا، اسی قرآن کو لوگوں نے شرک کا ذریعہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ آج کے مسلمان یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پورا قرآن توحید کا ذکر ہے، پورا قرآن ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا توحید کے ذکر سے کبھی آپ لوگ مت گھبرائیں، توحید کا ذکر نہ ہو تب آپ لوگ گھبرائیں کہ توحید کا ذکر کیوں نہیں ہوتا۔ توحید کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جو توحید کے ذکر سے گھبرائے، جو توحید کے ذکر سے جس کے پیشانیوں پر بلے آئیں، وہ سمجھ جائے کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، اس کے توحید کے اندر کمی ہے۔ مشرکین بھی جب اللہ کا خاص ذکر ہوتا تھا، ان کے پیشانیوں بل آ جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے اور اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی توحید کے ذکر کو ناپسند کرتا ہے، آپ سمجھ جائے اس کے منہج میں، اس کے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، تبھی انسان توحید کے ذکر سے بھاگتا ہے اور توحید کے ذکر کو برا سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توحید کا ذکر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی موضوع ہو، ہر موضوع کے اندر توحید آ جائے گی۔ چاہے آپ سنت کے موضوع پر تقریر کیجئے، روزے کے موضوع پر تقریر کیجئے، نماز کے موضوع پر تقریر کیجئے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس بات کے اندر آپ کو توحید کا ثبوت نہ ملتا ہو، توحید کا ذکر نہ ملتا ہو۔ اذان اور اقامت، نماز، حج اور عمرہ، آپ جو بھی عبادات کرتے ہیں، ہر عبادت کے اندر قدم قدم پر آپ کو توحید کا ذکر ملتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے توحید بنیاد ہے یہ، اس لیے توحید کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے توحید کی فضیلت اور اہمیت یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں۔ وہ متقی پرہیزگار وہی ہے جو شرک سے محفوظ ہے، جو شرک کرے گا متقی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا جو شرک کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں ختم کر دوں، سعودی عرب کا واقعہ، دو واقعہ، چھوٹا چھوٹا واقعہ۔ آپ دیکھیں جہاں ملک کے اندر رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی توحید کتنی مضبوط ہے۔ ایک بوڑھیا عورت جاتی ہے مصر، کس لیے؟ علاج کرانے کے لیے۔ جب وہاں مصر پہنچتی ہے تو مصر کے اندر بہت زیادہ درگاہیں ہیں، بہت زیادہ مزار ہیں۔ وہاں پر ایک جماعت اخوان المسلمین، وہ اخوان المسلمین ایک جماعت وہاں مصر کے اندر، سمجھ رہے نا، وہ لوگ کبھی توحید کی دعوت نہیں دیتے، کبھی اس کے خلاف لوگوں کو نہیں بلاتے۔ حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بلائیں گے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کیجئے، حکمرانوں کے خلاف نکلیے، اس کی طرف دعوت دیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑی غداری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی طرف کبھی لوگ نہیں بلائیں گے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میرے بھائیو، شرک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے۔ جو ملک کا غدار ہوتا ہے، کیا ملک اسے معاف کر دیتا ہے؟ آپ نے کسی ملک کو دیکھا ہے کہ ملک کے غدار کو معاف کر دیا گیا ہو؟ اس کو پھانسی دی جاتی ہے کیونکہ اس ملک میں جینے کا حق نہیں رکھتا۔
ایسی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، وہ سب سے بڑی غداری ہے۔ ایسا شرک کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دیا ہے، کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑی غداری ہے، اس سے بڑا کوئی بڑی غداری نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر۔ تو ایک خاتون سعودی عرب سے بوڑھی عورت جاتی ہے علاج کے لیے مصر کے اندر۔ لوگوں نے کہا کہ حسین کی قبر پر چلی جاؤ اور وہاں مانگ لو، تم کو شفا مل جائے گی۔ اس بوڑھی عورت نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا حسین کے نانا ہمارے یہاں ہیں، ہم ان کی قبر پر نہیں جاتے مانگنے کے لیے۔ یہ توحید ہے میرے بھائی۔ بوڑھی عورت حسین کے نانا کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کے نانا کی قبر ہے ہمارے ملک کے اندر، ہم ان کی قبر پر مانگنے نہیں جاتے، دینے والا اللہ رب العالمین، ہم نہیں جائیں گے ان کی قبر پر۔ حسین بڑھے کہ ہمارے نبی بڑھے، حسین کو جو فضیلت حاصل ہوئی نبی کے ذریعے سے حاصل ہوئی، نبی ان کا مقام مرتبہ بیان کیا، اللہ ان کو مقام مرتبہ عطا کیا اور نبی کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوا۔ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے ان کی قبر پر، ان کے نانا ہمارے یہاں نہیں مانگتے، ہم نہیں ان سے جاتے مانگنے کے لیے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے قبروں کی بات کی جاتی ہے، پوجا پاٹ کی جاتی ہے، قبر مسجد زیادہ قبریں آباد ہیں۔ اور دوسرا واقعہ بھی سعودی عرب ہی کا ہے۔ وہ سعودی عرب کا واقعہ کیا ہے؟ یہ سب جاہل لوگ، ان پڑھ لوگوں کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے امام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اور بھی علماء نے، کہ جو ایک موحد ہوتا ہے توحید و سنت پر جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کا جاہل ہوتا ہے نا، وہ بھی ان کے عالموں سے بڑا علم اس کے پاس ہوتا ہے، وہ بھی ان کے عالموں سے زیادہ توحید اور پر مضبوط ہوتا ہے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ حقیقت ہے یہ کہ جو جاہل ہے ہمارے، جو اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدے و مذہب پر چلنے والا، اہل سنت والجماعت ہمارے ملک کا نہیں ہے، میں یہاں کے اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہوں، جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والا، جس کو ہم لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، جسے ہم لوگ سلفی کہتے ہیں، وہ لوگ جس عقیدے، ان کے عقیدے پر جو ہوگا میرے بھائیوں، وہ اگر جاہل بھی ہوگا تو بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا، ان کے عالموں سے زیادہ اس کی توحید، اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ بات یاد کر لیجیے، اس بات کو نوٹ کر لیجیے اور اس کا اندازہ کیجیے جا کر کے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ وہ عورت جو تھی جاہل عورت تھی، بوڑھی عورت، پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اس نے وہی جواب دیا، کہا کہ ان کے نانا کی قبر ہمارے پاس ہے، ہم ان کی قبر مانگنے کے لیے نہیں جاتے۔ اسی طریقے کا واقعہ اور بھی ہے، ایک آدمی جو شرک کرنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان کو ترزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بیان کرتا ہے کہ ان کو روزی دی جاتی ہے اور تم لوگ ان کا انکار کرتے ہو۔ تو جانتے ہو سعودی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے نہیں فرمایا یرزقون کہ لوگ روزی دیتے ہیں، اس نے کہا کہ ان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو روزی دی جاتی ہے، جو ذات ان کو روزی دیتی اسی ذات سے ہم بھی روزی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں۔ یہ یہاں سعودی عرب کے رہنے والوں کی توحید دیکھیے آپ، یہ اس لیے توحید یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا اللہ کا حق ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے یہ دنیا کے اندر، اور تمام عبادات کی قبولیت کے دور مدار اسی نیکی کے اوپر ہے۔ لہذا اس کی حفاظت کیجیے، یہ بہت بڑی امانت ہے جو اللہ رب العالمین کی ہمارے سینوں کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ امانت ختم ہو گئی اور یہ نیکی ختم ہو گئی میرے بھائیو، آپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب اخلاص کے ساتھ ان اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شیخ الفاضل۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو اپنے حفظ میں